السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے وہ سورہ ہود سے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے، آیت مقدسہ نمبر 110 تا 113 ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے 2 جماعتوں کا اور 2 گروہوں کا تذکرہ ارشاد فرمایا تھا۔ ایک وہ ہے جو شقی یعنی بدبخت ہے، دوسرا وہ ہے جو سعید یعنی نیک بخت ہے۔ جو شقی ہیں یہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، متکبرین ہیں، اپنے دور کے حکمران پارٹی ہوتی ہے، سردار ہیں، اور اس ظالمانہ سسٹم کو قائم کرنے کے بعد، سیاسی اور معاشی ظلم قائم کرنے کے بعد معاشرے کے اندر ظلم قائم کرتے ہیں، اور اس ظلم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ غلام بن جاتے ہیں، محکوم بن جاتے ہیں، اور علم کے اعتبار سے جہالت قائم ہو جاتی ہے، اجتماعیت کی بجائے انفرادیت اور فرقہ واریت پیدا ہو جاتی ہے، تحمل اور برداشت کی بجائے انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ شقی یعنی جو بدبخت گروہ ہے، جماعتیں ہیں، ان کی یہ کارستانیاں اور نتائج ہیں۔ دوسری جو سعید جماعتیں ہیں، حزب اللہ ہے، اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں، مومنین ہیں، مسلمین ہیں، یہ وہ جماعتیں ہیں جو اللہ رب العزت کے عدل کے نظام کو قائم کرتی ہیں اور پوری انسانیت کو نیک بخت بنا دیتے ہیں، اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ کی رٹ کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا سیاسی، معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں جہاں عدل، مساوات، امن، اخوت، بھائی چارہ، رواداری کا نظام قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ دونوں گروہ جو ہیں، ان کا تعارف کروانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شقی جہنم میں ہوں گے اور سعید جنت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے آج آیت مقدسہ نمبر 110 میں وہ بنیادی فلسفی رہنمائی جس پر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس وقت کی قوم کو رہنمائی دینا چاہتے ہیں، وہ کون سی ایسی کتاب مقدس ہے، وہ کون سی ایسی فلسفی ہے اللہ رب العزت جس کی دعوت دے رہے ہیں، وہ ہے کتاب مقدس تورات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مقدس تورات دی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور وہ جو رہنمائی اور کتاب مقدس دی اس میں لوگوں نے اختلاف شروع کر لیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، کیا فیصلہ؟ کہ اللہ اس نظام کو ایک تدبیری نظام کے انڈر چلا رہے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، کائنات کا جو مرکز ہے اور دلہا ہے انسان ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اپنا نائب بنایا، پورا ایک تدبیری نظام کے ذریعے سے اللہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا ایک پوری ترتیب بنائی ہوئی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے، اسی ترتیب سے اللہ اس کائنات کے نظام کو بھی چلانا چاہتے ہیں، اور انسانی معاشروں کی تعمیر و تشکیل بھی اسی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو آنن فانن ایمرجنسی نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہم نے تو اس میں شک نہیں پیدا کرنا، ہم نے تو اصل میں اللہ کی اس کتاب مقدس پر ایمان لانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دی تو قوم کو ایمان لانا چاہیے تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہماری جو ذمہ داری ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ استقامت اختیار کریں جس طرح حکم دیا گیا ہے۔ ومن تاب معک، اور جس نے توبہ کی وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ولا تطغوا، اور حد سے آگے نہیں نکلنا، طغا یعنی سرکشی نہیں کرنی۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ جو بھی تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 اصول بنا دیے یہاں پر جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی رہنمائی پر استقامت اختیار کریں۔ استقامت یہ ہے کہ جب ہم اس رہنمائی کو سمجھ لیں، اس کا شعور حاصل کریں، اس کو بطور نظریہ اور عقیدہ اختیار کریں، اور پھر اس پر ڈٹ جائیں، اس پر جم جائیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جیسے میں پہلے بھی ایک دن عرض کر رہا تھا، ایمان کا جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے ہے اور عمل سے ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کو پر جب ایمان لانا ہے تو دل اور دماغ میں یقین پیدا کرنا ہے۔ پھر اقرار باللسان ہے، زبان سے اس کی دعوت دینی ہے۔ جب زبان سے ہم دعوت دیں گے تو وہ دل میں ہوگی تو دعوت دیں گے نا۔ اور پھر جب اقرار باللسان ہے تو پھر عمل بالجوارح، ہم عملی نظام اس کے مطابق تشکیل دیں گے۔ جتنا بھی ہمارے شعبہ جات ہیں، پورا ایک عملی ڈھانچہ ہے زندگی کا، ایک نظام حیات ہے، وہ اس کے مطابق ہم تشکیل دیں گے۔ یہی اصل میں ایمان ہے۔ تو یہ استقامت اس پر یہ ہے کہ ہم اس کی رٹ قائم کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بھائی جب ہم رٹ قائم کریں گے تو اس کا غلبہ ہوگا نا، بغیر رٹ قائم کرنے کے غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے محترم سامعین و سامعات، جب تک رٹ قائم نہ ہو، غلبہ نہ ہو، وہ چیز نمایاں ہی نہیں ہو سکتی۔ کسی رنگ کو اگر آپ نے غالب کرنا ہے، ایک بلیک کلر ہے، ایک وائٹ ہے، ایک یلو ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یلو کا کلر غالب ہونا چاہیے، تو وہ تبھی غالب ہوگا جب نمایاں ہو۔ تو یہ رنگ ہے صبغۃ اللہ، پہلے پارے میں اللہ فرمائے یہ اللہ کا رنگ ہے۔ تو اللہ کا رنگ تبھی غالب ہوگا جب اس کی رٹ قائم ہوگی، اس کا سسٹم قائم ہوگا، اس کا عملی نظام موجود ہوگا، پھر اس کی رٹ ہوگی اور غلبہ ہوگا اور نمایاں ہوگا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ استقامت کیا ہے؟ استقامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس فلسفی پر، نظریہ توحید پر اس طرح کا ایمان و یقین کہ اس پر عملی نظام موجود ہو۔ اسی وقت تو انبیاء کی اور پھر اس وقت کے طاغوت کی لڑائی اور جھگڑا ہوتا تھا، اور فرمایا ولا تطغوا، آپ نے سرکشی نہیں کرنی، یعنی طاغوت کے پیچھے نہیں چلنا۔ ہم نے تو طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے، شیطانی جماعتوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو سرکشی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک بڑا
اہم اصول بیان کیا ہے، اور یہ سننا چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے۔ آیت مقدسہ نمبر 113 کے اندر وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور آپ نے جھکاؤ بھی پیدا نہیں کرنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، ظالم جماعتوں کی طرف جھکاؤ بھی پیدا نہیں کرنا، جھکنا بھی نہیں، مائل بھی نہیں ہونا۔ فتمسکم النار، اگر ہم مائل ہوں گے تو جہنم کی آگ آپ کو چھو لے گی۔ اور پھر وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ رب العزت کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ثم لا ینصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ ظلم کی طرف، ظالم جماعتوں کی طرف میلان ہونا، کمپرومائز پوزیشن میں آنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، منع فرما دیا۔ ولا ترکنوا، پھر نہیں کا صیغہ یہ کہ آپ نے مائل بھی نہیں ہونا، میلان بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے ظالموں کی طرف۔ تو ظلم سے تو عقیدے کے طور پہ نفرت ہونی چاہیے نا، اور جب ظلم کے ساتھ ایمان اور عقیدے کی سطح کی نفرت ہوگی تو بتائیے پھر ظالموں سے کیسے محبت ہوگی، ظالم جماعتوں سے کیسے محبت ہوگی؟ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آپ نے پڑھے، آپ ان میں سمجھ چکے ہیں کہ ظالموں سے تو مقابلہ ہو رہا ہے، ان سے جنگیں ہو رہی ہیں، ان سے پریکٹیکلی مقابلہ ہے اللہ کے نبیوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا جہاد کیا ہے ظالم طاقتوں کے خلاف کیا ہے۔ تو اگر ظالموں سے حمایت ہے یا میلان ہے یا کمپرومائز ہے یا کسی سطح کی صلح ہے، تو آپ ظلم کا نظام کیسے ختم کریں گے؟ ہمیں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے کہ کسی دور میں بھی ظالم طاقتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ حکمران طاقتیں ہیں، حکمران جماعتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے جماعتوں کے مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ دور حاضر میں بھی یہی ہے۔ آج کے دور میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے بارے میں دو ٹوک ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ وہ یہود و نصارہ نسل پرست عیسائی اور یہودی، یہ دشمن اسلام ہے، دشمن دین ہے، دشمن انسانیت ہے، ان سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور ان کا جو نظام ہے دنیا کے اندر، ان کا جو سیاسی نظام ہے، ان کا معاشی نظام ہے، وہ انسانیت کش ہے، انسانیت کو دشمن ہے، اس کو کبھی بھی ہم نے اختیار نہیں کرنا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ظلم کے اس سیاسی اور معاشی نظام کو اختیار کرتے ہوئے، سرمایہ داری سسٹم کو اختیار کرتے ہوئے، اکانومک سسٹم سارے کا سارا وہ کیپٹلزم کا ہے، اس کو اختیار کرتے ہوئے آج اپنے ملک میں وہ موجود اور غالب ہے۔ ہم اس کو اختیار کرتے ہوئے مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں، اللہ پر ایمان بھی رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو منافقت ہے۔ جب اللہ کے توحید کے سسٹم کو مان لیا ہے تو وہ ہر شعبے میں غالب کرنا ہے، وہ سیاست میں بھی کرنا ہے، معیشت میں بھی کرنا ہے، عدالت میں بھی کرنا ہے، تمام اداروں میں کرنا ہے، اور معاشرے کے اندر بھی وہ غالب کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ظلم کی طرف مائل بھی نہیں ہونا، اور اگر مائل ہوتے ہیں تو پھر جہنم کی طرف جائیں گے۔ اس لیے دنیا بھی جہنم بن گئی، ظلم کے نتیجے میں غلامی ملی، ظلم کے نتیجے میں سامراجی طاقتیں غالب ہو گئیں، اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کی ناراضگی آ گئی، یہ دنیا جہنم بن گئی، اور آخرت میں بھی جہنم ہوگی۔ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، بڑا خوبصورت کسی نے کہا ہے، یہ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ان ظالموں سے چھٹکارا حاصل کرو، آزادی حاصل کرو، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز پیدا کر کے، میلان پیدا کر کے ہم اپنے غلامی اور ظلم کو طول دے رہے ہیں، اس کو لمبا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم کا شعور حاصل فرمائے، اس کے مقابلے میں عدل قائم کرنے کی توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے۔
حزب اللہ کا جو عدل کا ایک سسٹم ہے سیاسی معاشی معاشرتی، اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس کو غالب کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔